بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 18 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 18 صفحہ نمبر 253 سے۔ نہیں جوزی، میرا خیال اس سے کچھ مختلف ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ کیا؟ جوزی نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم لوگ مل گئے ہو تو اب تم تنہا رہے ہو نہ میں۔ اب ہمیں ان لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی منزل کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے ہم لوگ اب منزل پا لیں، 3 آدمی مل کر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف نکل گئے تو ان کی ذہنیت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو۔ تو تمہاری مراد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے؟ جوزی نے سوال کیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جوزی کہ وہ کس فطرت کے مالک ہیں، لیکن بہرحال انہیں جانتے تو نہیں ہیں نا ہم۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، جوزی نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر چونک کر بولی، کافی دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آرام کر لینا چاہیے۔ جیسے تمہاری مرضی، دیکھو محسوس نہ کرنا جس قسم کے حالات ہیں ان کے تحت میں چند بد اخلاقیوں پر مجبور ہوں۔ نہیں جوزی، فکر مت کرو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزی مجھے خداحافظ کہہ کر خیمے میں چلے گی۔ میں بھی چھاؤں غنیمت سمجھ کر یہیں لیٹ گیا، لیکن میرے ذہن میں خیالات آ رہے تھے اور انہی خیالات کے ہجوم میں مجھے نیند آ گئی۔ پھر جب میں جاگا تو شام کے سائے پھیل چکے تھے، سورج چھپ گیا تھا اور افق پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کینوس اسٹول پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تب جوزی کی آواز میرے کانوں پہ ابھری۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر شیل؟ عادل کے بارے میں؟ ہاں، اچھا انسان ہے، پسندیدہ شخصیت کا مالک ہے، آذر نے کہا۔ او لیکن مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ او کیوں؟ کیسی فضول سی شخصیت کا مالک ہے، آذر نے کہا۔ او بات کچھ اور ہے، آذر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ دراصل میرے بات کوئی تمہاری نگاہ میں جچتا نہیں، تم ہر ایک کو میرے معیار پر رکھتی ہو۔ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے جوزی، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اسے ساتھ ہی رہنا دیا جائے؟ اچھا بھی ہے، ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے، سامان وغیرہ اٹھانے میں ہماری مدد کرے گا، اور پھر ممکن ہے کہ راستہ مل ہی جائے، آذر نے کہا۔ اور جوزی برا سا منہ بنانے لگی۔ تمہاری مرضی ہے آذر، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، جوزی نے کہا۔ اوہو، تم نے اسے لباس نہیں دیا جوزی؟ بس میں نے بتایا تھا نا کہ مجھے پسند ہی نہیں آیا تھا یہ شخص، اسی لیے میں نے توجہ بھی نہیں کی اور اندر پہنچ کر تمہارے نزدیک لیٹ گئی۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، بیچارہ اچھا آدمی ہے، پڑا رہنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ جاؤ تم اس کے لیے لباس نکال لاؤ، میرا خیال ہے ہم نے اسے جٹا دیا ہے۔ اوکے مسٹر شیل، جوزی نے کہا، اور جوزی اندر خیمے میں چلے گی۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور میں سمجھ گیا تھا کہ جوزی کی گفتگو کا اصل مقصد کیا تھا۔ چالاک لڑکی تھی اور بوڑھے کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جوزی لباس لے کر آ گئی تھی۔ اس نے لباس میری جانب بڑھایا اور بوڑھے نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ او ہو، اٹھ گئے ہو، لگتا ہے تم جی بھر کے سوئے۔ دراصل ہرن کا گوشت بہت گہری نیند لاتا ہے، اور پھر افریقہ کے ان جنگلوں میں تو شکار ہی شکار ہے، صرف کھیلنا آنا چاہیے۔ میرے ہاتھ میں اگر بندوق ہو تو مجال ہے کوئی جانور میرے سامنے سے نکل آئے۔ ارے ہاں، تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے؟ نہیں مسٹر آذر، میں تو بڑی ہی بے بسی کی زندگی گزار رہا تھا، یقین کرے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا ہے، ورنہ اس سے قبل تو جنگل کے پھلوں پر ہی گزارا تھا۔ اوہو، جنگلی پھل؟ بھلا وہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رہو، ہم راستہ تلاش کریں گے، اور میری پیشکش تو یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، جہاں جانا چاہو گے ہم تمہاری مدد کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر شیل آذر، آپ تو فرشتہ صفت انسان ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ساری انسانی خوبیاں آپ کے اندر جمع ہو گئی ہوں، ایسی عمدہ شخصیت سے مل کر روح باغ باغ ہو جاتی ہے۔ میں جب کہہ رہا تھا تو آذر کی آنکھیں خوشی سے سرخ ہو رہی تھی، اور پھر جوزی لباس لے کر آ گئی، اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ شکریہ مس جوزی، میں نے لباس لیا اور خیمے کے عقب میں چلا گیا۔ اسے صاف کر کے میں نے لباس پہن لیا۔ کافی عرصے کے بعد مہذب دنیا کا لباس پہننے میں بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں خیمے کے عقب سے نکل آیا۔ پہلی بار جوزی نے مجھے دیکھا تھا اور وہ اس انداز میں کہ دیکھتی رہ گئی تھی،
یہ لباس میرے بدن پر بالکل فٹ آیا تھا۔ جوزی نے اس بات کا خیال رکھا تھا، اور پھر شیل آزر گھوما اور بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ تعجب سے پھیل گیا، پھر گھبرائی ہوئی آنکھوں سے جوزی کی طرف دیکھا، اور جوزی نے برا سا منہ بنا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ عادل، بیٹھو۔ میرا خیال ہے کہ آج یہیں آرام کیا جائے۔ کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے ہم سفر شروع کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ میں تو خادم ہوں مسٹر آزر، جب آپ پسند کریں، میں نے مسکین صورت بنا کر کہا، اور جوزی مسکرانے لگی۔ پھر رات کے کھانے کا بندوبست ہونے لگا۔ شکار کا گوشت کافی مقدار میں موجود تھا۔ رات کے کھانے پر میں نے جوزی کی آنکھوں میں عجیب سی بات محسوس کی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا، اور پھر رات ہو گئی۔ بوڑھا عاشق شیل آزر حسب معمول گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کے ہراٹے گویا جوزی کی آنکھوں کی مستی مجھے یاد تھی، لیکن میں محتاط تھا۔ ان حالات نے ذہن کے خیالات کو تو فنا کر ہی دیا تھا، اور پھر افریقہ کے پراسرار ماحول سے بھی میں خوفزدہ تھا۔ پراسراریت اب بھی میرے حواس پر سوار تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کس قدر حسین، لیکن وہ صرف دھوکہ تھے، صرف ایک دھوکہ۔ کاش ایسا ہی کوئی دھوکہ پھر ہو جائے۔ جوزی حسین تھی، نوحیز تھی، لیکن اس میں ایسی بات کہاں جو افریقہ کے جنگل میں کھلتے ہوئے ان پراسرار پھولوں میں تھی۔ عادل شاہ کی شخصیت بھی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، خود اس کی نگاہ میں بھی۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا، اور چاندنی نے پچھلی رات کا سسامہ بیدار کر دیا تھا۔ حسب معمول بوڑھے شل کے ساتھ جوزی خیمے میں سوئی تھی، اور میں باہر کروٹیں بدل رہا تھا۔ آزر شل نے سونے کا پروگرام پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ بوڑھا عاشق یقینی طور پر مجھے اپنے کمرے میں دخل انداز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ میں خیمے کے باہر سو جاؤں، اور اگر کوئی بات ہو تو انہیں آواز دے لوں، اور اس طرح اس بوڑھے سانڈ کو ایک مفت کا چوکیدار بھی مل گیا تھا، لیکن اس کے ہراٹوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور میرا خیال تھا کہ جوزی سو نہ سکی ہوگی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کی تردید کر دی۔ نہ جانے وہ کتنے ہی دنوں سے ان ہراٹوں کی عادی ہو گئی ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ جوزی کی آنکھوں کی مستی کچھ رنگ ضرور لائے گی، لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو خیر آباد کہہ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس جنگل میں جہاں چاروں طرف وحشت انگیز ماحول تھا، اگر سوتا نہ تو اور کیا کرتا؟ باہر ظاہر ہے خوف کی بنا پر نیند تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن جس ماحول میں ایک طویل عرصہ گزر جائے وہ بہر صورت اتنا خوفناک نہیں رہتا۔ چنانچہ میری آنکھیں نیم خوابیدہ ہو گئی، تبھی مجھے جوزی کی آواز اپنے قریب سنائی دی۔ سو گیا عادل؟ اور میں بھی چونک پڑا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جوزی کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو میں نے کھانا کھاتے ہوئے محسوس کی تھی۔ ہاں، ابھی میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہراٹوں کی آواز تو یہاں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ہاں، مجھے تعجب ہے کہ ان ہراٹوں کے درمیان اب کیسے سوئی ہوں گی۔ کہاں سوئی؟ ویسے بھی نہیں سوئی۔ اس شخص کی ان بدعات کے بارے میں تو میں تمہیں بتا ہی چکی ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوتا ہے جیسے شراب کی کئی بوتلیں اس نے چڑھا دی ہوں۔ اس کے بعد کم بخت کسی حقے کی طرح گڑگڑاتا رہتا ہے، جوزی نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ اٹھو عادل، بلا شبہ جنگل کے یہ خوفناک منظر ہمارے لیے اتنے دلکش نہیں ہو سکتے جتنے کہ یہاں کے باشندوں کے لیے، لیکن اب تک میں کسی طرح ان کی عادی ہو گئی ہوں کہ کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ بالکل یہی کیفیت میری بھی ہے مس جوزی، میں نے کہا اور اٹھ گیا، اور ہم دونوں تھوڑے سے آگے بڑھ گئے۔ خیمے سے کچھ دور چل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اگر مسٹر شل جال کے تو میں اس سلسلے میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، جوزی نے کہا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اب میں عاجز آ گئی ہوں، خودکشی کی حد تک عاجز آ گئی ہوں، اور آپ یقین کریں مسٹر عادل شاہ، اگر آپ نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو پھر میں زندہ رہنے کا تصور ہی ذہن سے مٹا دیتی۔ کیوں مس جوزی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ انسان کسی مضبوط سہارے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اور پھر جسے شیل آزر جیسے انسان کا ساتھ مل جائے، وہ بھی اس انداز میں، تو اس سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، شیل کا عشق تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہوگا۔ میں ہنس پڑا۔ براہ کرم آپ سنجیدگی سے غور کریں، آپ میری بے بسی پر ہنس رہے ہیں، تو پھر میں آپ کی کیا مدد کروں؟ مسٹر عادل، میں جن حالات کا شکار ہوئی ہوں آپ کو ان کے بارے میں کسی حد تک بتا چکی ہوں۔ مجھے اس شخص کی میت صرف اس لیے قبول تھی کہ میں تنہا تھی اور کسی طرح اس جنگل سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آپ کا بھی یہی مقصد ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اس جھجک کا شکار کیوں رہوں؟ اوہ، لیکن پھر ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں، بس میں اسے یہ احساس دلا دوں کہ اب میں اس کے احکامات کی اتنی محتاج نہیں رہی ہوں، اسے دکھ ہوگا، میں نے ہنس کر کہا۔
और मुझे जो दुख है, आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैंने शिकायती अंदाज में कहा, और उसकी आवाज़ में महबूबियत उभर आई। आप सोच लें मिस जोशी, कहीं ये बात आपके लिए दर्द सर न बन जाए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं इसके इजहार इससे मर जाने की हद तक बोर हो चुकी हूँ और मेरा दिल खून हो जाता है जबकि वो खुद को मेरा अजारादार बताता है। आपने कहा था ना मिस्टर आदिल शाह कि आपका अपना भी कोई खास मकसद नहीं है सिवाय इसके कि आप भी इस वीराने से निकल जाएं। तो मैं आपको दावत देती हूँ, मेरा साथ यहाँ से यूरोप चलें। वहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मैं सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ ना होने दूँगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ओह मिस जोशी, आपने इतनी जल्दी मुझ पर इतना भरोसा कर लिया? हाँ, मैंने गर्दन झुका ली। क्या ये नादानी नहीं है? अगर नादानी भी है तो मुझे कबूल है। मैं वादा करती हूँ मिस्टर आदिल शाह कि अगर आपने यूरोप पहुंचकर मुझे सारी ज़िंदगी के लिए कबूल ना भी किया तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, और हम एक अच्छे दोस्त की हैसियत से हम दोनों जो भी कीमती वक्त गुजारेंगे मैं उसे गनीमत समझूंगी। मैं सोच में डूब गया, फिर बोला, लेकिन अब मुझे क्या करना है मिस जोशी? बस कल उसे उसकी हैसियत का एहसास दिला दिया जाए। मुझसे कहिएगा तो साफ कह दूंगी कि मैं किसी गंदी नाली में अपनी सूरत देखे जाके, उसके बाद बात करे। वो हम दोनों को गोली मार देगा। खौफजदा हो तुम इससे, यकीन करो वो सिर्फ मेरे सामने अकड़ता है, ज़्यादा चल लेता है तो दर्द से कराहता रहता है। जोजी ने ऐसे लहजे में कहा कि मैं बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है जोजी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? हाँ, मजबूरी है, तुम्हें परेशान भी तो नहीं देख सकता। मैंने ये जुमले यूं ही बेतकल्फ़ी से कह दिए थे, लेकिन जोजी को तो किसी ऐसी ही बात का सहारा दरकार था। वो आगे बढ़ी और उसने नहायत ही बेतकल्फ़ी से मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ आदिल। यकीन करो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ताउन करूँगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। उसे आगे बढ़कर मेरे सीने पर सर रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन उठाई और मुझसे लिपट गई। आदिल, इस जंगल में जिसमें वहशत अंगेज़ माहौल में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, उसने मुझसे मेरे हवास छीन लिए हैं। मुझे सुकून चाहिए। मैं अपने इस ज़हनी इंतशार को ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी मदद करो। मैंने गर्दन उठाई और उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतना नज़दीक कर दिया कि मुझे अपने जिस्म में अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। हालांकि पिछली रात के तजर्बे ने मुझे खौफजदा कर दिया था। जंगल का वो हसीन फूल ग्लोरिया मेरे रगो पे में इस वक्त भी बिजली बनकर सरायत कर रहा था, लेकिन इस वक्त इसका कोई वजूद नहीं था और ग्लोरिया मुझे एक ख्वाब की सी हैसियत से याद रह गई थी। जोशी की किरब ने उसकी याद तरोताज़ा कर दी थी और फिर न जाने किस तरह मेरे हाथ जोशी की कमर के गिर्द माइल हो गए। चांदनी रात थी और हम दोनों बेकाबू हो रहे थे। हमारे अंदर अपनायत के पहलू रोशन हो गए थे, लेकिन ऐन उस वक़्त जब हम आलमे होश से आलमे दीवानगी में जाने वाले थे, हमें अपने सरों पर कोई आहट महसूस हुई और उसके साथ ही जोशी की दिलहराश चीख फिजा में गूंजी। क्या बात है जोशी? मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन जोशी शिद्दत खौफ से बेहोश हुई जा रही थी। वो उसके भेंचे हुए दांतों से आवाज़ निकली। मैंने पलट कर देखा तो मेरे औसान भी हता हो गए। फासला ज़्यादा नहीं था और इस मुख्तसर से फासले पर स्याह रंग का एक चीता अपनी तेज़ आंखें चमका रहा था। उसके हलक से गर्राहटें खारिज हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो हम पर हमला करने ही वाला हो। इस वक्त हम दोनों नहत्ते थे। पुरस्रार माहौल के शहर में गुम होकर हम जंगल के माहौल को फरामोश कर बैठे थे और अब यही चीज़ हमारी मौत का बायस बनने वाली थी। तब उसी वक्त बूढ़ा शल अपने हैमे से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा, फिर हमें देखकर हमारी तरफ लपका, लेकिन अभी चंद ही कदम बढ़ाया था उसने कि उसकी निगाह भी शायद उस चीते पर पड़ गई। मैंने सोचा कि दूसरे ही लम्हे बूढ़ा बंदूक निकाल लाएगा, लेकिन वो हैमे से बाहर ही ना निकला। चीता चंद लम्हात खड़ा घुरा रहा था। वैसे मुझे ताज्जुब था कि उसने हम पर हमला करने की कोशिश नहीं की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उसकी निगाह हम दोनों पर जमी हुई थी। थोड़ी दूर पहुंचकर वो दौड़ने लगा और मैं मुतहैयर रह गया। न जाने इस खौफनाक चीते के जहन में क्या आई थी कि उसने हमें इस तरह छोड़ दिया था। मेरी समझ में कोई बात ना आ सकी थी। वैसे उस वक़्त जान बच जाने पर मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। अगर ये चीता हम पर हमला कर देता तो अब मैं सचमुच का टार्जन भी नहीं था कि इसे निहत्ता ही मुकाबला कर लेता, और इस जंगल में हर वक्त हथियार साथ रखना बेहद ज़रूरी था। तब मैंने जोशी को देखा। वो मज़े से बेहोश पड़ी थी। बेवकूफ़ बुज़दिल लड़की। हाँ, मुझे भी भटका दिया था। इस वक्त तो मैं मौत के मुंह में ही चला गया था। सच कहा जाता है
کہ عورت کی قربت بڑے بڑے ہوشمند کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پھر مجھے بوڑھے شل کی فکر ہوئی۔ بوڑھے نے یقیناً ہمیں اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے سوچا اور اس کے بعد ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جوزی نے تو پہلے کہا تھا کہ وہ بوڑھے سے اس بات کا اظہار کر دے گی کہ وہ بوڑھے سے متنفر ہے، حالانکہ اس سے صورتحال اچھی خاصی بگڑ جاتی۔ بوڑھا جس قدر جھکی تھا اس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس وقت اگر چیتا نہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن اب تو شاید وہ باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر جھک کر جوزی کو بازو میں اٹھا لیا اور نیچے کی طرف چل پڑا۔ خیمے کا پردہ ہٹا کر میں اندر داخل ہوا تو بوڑھا عجیب سی آواز میں چیخا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ کھا گیا کیا؟ کھا گیا کیا؟ آپ بندوق لیے یہاں کیوں بیٹھے ہیں مسٹر شیل؟ کیا یہ زندہ ہے؟ ہاں، میں نے تو سوچا تھا آپ بندوق لینے گئے ہیں، لیکن کیا آپ کا خیال تھا کہ وہ ہونہار چیتا ہم دونوں کو چٹ کر کے آپ کی طرف بھی آئے گا؟ کیا بکواس ہے، فضول باتیں مت کرو۔ وہ کہاں گیا؟ باہر موجود ہیں، میں نے ہنسی روک کر کہا۔ ارے مار ڈالا، ارے دیکھو، یہ لو بندوق، مار ڈالو اسے، ہلاک کر دو، ابھی پردہ بند کر دو۔ بوڑھا اپنی جگہ بیٹھ کے اچھلنے لگا۔ وہ خیمے کے بالکل نزدیک ہے مسٹر شیل، اس وقت باہر نکلنا بھی بہت خطرناک ہے، میں نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ میرا کیا ہوگا؟ یہ سب تمہاری نحوست ہے، بوڑھے نے آگے پیچھے جھولتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اوندا گر پڑا۔ مجھے اس حد تک اس سے بزدلی کی امید نہیں تھی۔ بوڑھا تو واقعی بہت بزدل نکلا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، لیکن بے سود۔ اپنی دناس میں وہ چیتے کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ دونوں ہی بے ہوش تھے اور میں خود کو گدھا محسوس کر رہا تھا۔ چیتے کا خوف مجھے بھی تھا۔ ممکن ہے کہ وحشی جانور دوبارہ پلٹے، نہ جانے اس کی کون سی وحشت اسے واپس لے گئی تھی۔ اگر اس بار وہ پلٹا تو یقینی طور پر کسی خوفناک ارادے سے آئے گا۔ چنانچہ میں دونوں کو وہیں چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے وقت میں نے بندوق اٹھا لی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں باہر رہا، لیکن چیتے کا وجود دوبارہ نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے خیمے سے جوزی کی سہمی آواز سنائی دی۔ عادل شاہ، تم کہاں ہو؟ باہر موجود ہوں، آ جاؤ، میں نے ہانک لگائی اور جوزی سہمی ہوئی باہر نکل آئی اور انتہائی پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ تیرے نظر سے مرنے کا قائل ہونا کمبخت تو ضرور مار دیتا، بشرطے کہ مادہ ہوتی، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ او ہاں، اس وقت بندوق بھی نہیں تھی تمہارے پاس، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم کیسے بچ گئے؟ اسے ہم پر رحم آ گیا، ورنہ ہم نے تو اسے کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ پلیز مجھے بتاؤ، کیا خوفناک بلا تھی؟ میں نے بہت سے چیتے دیکھے ہیں، لیکن ایسا منحوس خدا کی پناہ کتنا خطرناک تھا۔ سر جوزی خود ہی واپس چلا گیا۔ ویسے تمہارا یہ احمق عاشق بہت ہی بزدل ہے۔ جانتی ہوں، میں نے اسے کہا کہ چیتا باہر موجود ہے، اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور جوزی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن وہ اب بھی سخت خوفزدہ تھی۔ اگر چیتا نہ ہوتا تو شاید وہ بندوق لے کر ہم دونوں کو گولی مار دیتا۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرتا، لیکن عادل اب تم ایک کام کرو، یہ بندوق اسے واپس نہ کر۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر اس نے مانگی تو کچھ بھی ہو، اسے واپس نہ کرنا۔ اب ایک کام کریں گے جوزی۔ وہ کیا؟ صبح کو جب وہ بیدار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ چراغپا ہوگا اور ہم دونوں سے باز پرس بھی کرے گا۔ اس وقت کیوں نہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ رات کو اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، جوزی نے جواب دیا، اب ہم اس تفریح کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ رات کا پہر چل رہا تھا، لیکن خوف سے جوزی کا برا حال تھا اور میں بھی محتاط تھا۔ اس وقت ہم جذبات میں نہیں ڈوب سکتے تھے، چنانچہ جوزی نے بھی کسی خاص جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھی رہی۔ باقی رات ہم نے آنکھوں میں ہی گزار دی تھی۔ پھر صبح ہونے سے تھوڑی دیر قبل جوزی خیمے میں چلی گئی۔ کچھ بھی تھی، لیکن اب بھی وہ شیل سے تھوڑی سی خوفزدہ تھی۔ صبح ہوئی تو شیل گراتا ہوا خیمے سے باہر آیا۔ اس کے انداز میں کسی ہونہار کتے سی کیفیت تھی۔ میں اطمینان سے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا، البتہ بندوق میں نے خیمے کے ایک سرے پر چھپا دی تھی۔ اٹھو اٹھو، مجھے تم سے نبٹنا ہے، جلدی اٹھو۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے جھنجھوڑا اور میں نے انتہائی حیران کن انداز میں آنکھیں کھول دی۔ کیا بات ہے مسٹر شیل؟ کیا بات ہے؟ ارے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کچا چبا جاؤں گا۔ تمہارے نکلے نا حرام ہور، یہ دور ہی شرافت کا نہیں ہے۔ اٹھ جاؤ، میں بزدل نہیں ہوں۔
सोते में वार नहीं करना चाहता, आ जाओ मैदान में, मुकाबला हो जाए। लेकिन क्या मिस्टर शेल? मैंने मुतहरना अंदाज में पूछा। क्या हो रहा था रात को? वो क्यों गई थी तुम्हारे पास? कौन? मैंने ज़्यादा मुतहरना अंदाज में पूछा। जोजी, उसने घूंसा दिखाते हुए बोला। ओ, लगता है आपने रात को कोई भयानक ख्वाब देखा है मिस्टर शेल, मैंने बड़े अदब से कहा। ख्वाब? हाँ, पागल हूँ ना मैं, दीवाना हूँ। क्यों? लेकिन मिस्टर शेल, मेरी समझ में तो अभी तक ये नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अरे, मैं तुम्हें गोली मारना चाहता हूँ, कत्ल कर देना चाहता हूँ तुम्हें। कर दें, इसमें सोचने की क्या बात है। लेकिन कत्ल करने के लिए पहले मेरा कसूर तो बता दें। कसूर? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तुम दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखा था। और शेल खामोश हो गया। और इस तरह देखने के बावजूद अब सारी रात आराम से सोते रहे। क्यों? अरे वो कमबख्त चीता, अगर वो ना होता तो। चीता कहाँ गया मिस्टर शेल? मैं हंस पड़ा। क्या कोई चीता भी आ गया था? लेकिन पर वो चीता कहाँ है मिस्टर? मैंने सवाल किया। शेल किसी सोच में गुम हो गया। अब वो परेशान नज़र आने लगा। फिर वो गर्दन झटक कर बोला, लेकिन वो ख्वाब 100% ख्वाब, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। और शेल के चेहरे पर हकीकी शर्मिंदगी के आसार फैल गए। वो पेशानी मसल रहा था। तो क्या ये सब कुछ ख्वाब था? उसने अजीब से अंदाज में कहा। और जोजी हैमे से बाहर निकल आई। सुना जोजी, मिस्टर शेल मुझे गोली मार रहे हैं, ये बहुत बुरी बातें कर रहे हैं। क्यों? जोजी ने तीखे अंदाज में शेल को देखते हुए कहा। बस इन्होंने कोई भयानक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब को देखने के बाद उसका इंतकाम मुझसे लेना चाहते हैं। क्यों मिस्टर शेल? ये क्या हमाकत है? जोजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। और शेल चिल्लाने लगा। क्या तुम मुझसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू कर रही हो, बेवकूफ़ लड़की? क्या तुम्हें मेरी अजमत नहीं मालूम? शेल ने होनहार लहजे में कहा। हाँ, सब कुछ मालूम है, लेकिन आप क्या कह रहे थे? क्या रात को तुम उसके साथ नहीं गई थी? कहाँ? किस जगह? वहाँ, उस जगह जहाँ रात को चीता आ गया था। यूँ लगता है मिस्टर शेल कि आप बिल्कुल ही मबहूतुल हवास होते जा रहे हैं। आपको बर्दाश्त करना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, जोजी ने कहा। जोजी, क्या तुमने भी कोई भयानक ख्वाब देखा है? मैं तो ख्वाब का शिकार हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझसे पहली बार इस लहजे में गुफ्तगू की है। आज से पहले तो कभी इस लहजे में ऐसा नहीं कहा। शेल अपना सर खुजाता हुआ बोला। आज कर रही हूँ मिस्टर शेल, कान खोल कर सुन लें, आपकी बदतमीजियाँ अब बेहद बढ़ गई हैं, जोजी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। तो तुम अब इस तरह हर किसी के सामने मेरी तौहीन करोगी? मैं तुमसे इस बेइज्जती का इंतकाम लूँगा। मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं, समझे? तुम मुझे इंतकाम की धमकी दे रहे हो। मिस्टर आदिल, क्या आप इस धमकी का नोटिस नहीं लेंगे? आइंदा वो चीता आया तो मैं उसका रुख मिस्टर शेल की तरफ कर दूंगा। बकवास बंद करो। शेल एकदम कई कदम पीछे हट गया। फिर मुझे घूरते हुए बोला, लेकिन तुमने चीते का जिक्र क्यों किया? क्या तुम्हें क्या मालूम? इसलिए भी कि मैंने भी रात को एक ख्वाब देखा था कि एक चीता था, भयानक स्याह चीता। स्याह चीता? तो तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब तक सारा हिसाब किताब कर लूँगा, ठहरो। शेल ने हैमे के अंदर छलांग लगा दी और चंद मिनट के बाद सर खुजाता हुआ बाहर निकल आया। उसके अंदाज में बदहवासी थी। बंदूक कहाँ गई? सोते में चबागे हो गए, मैंने जवाब दिया। मैं कहता हूँ मेरी बंदूक कहाँ गई? शेल धाड़ा और घूंसा तान कर मेरी तरफ बढ़ा। बंदूक ही लेकर भागा था ना वो कमबख्त चीता। अब बात समझ में आ गई। मैंने झुकाई देकर शेल का वार हाली कर दिया और शेल जलाहट में नाचने लगा। आप बिला वजह नाराज़ हो रहे हैं मिस्टर शेल, आखिर बात क्या है? संजीदगी इख्तियार करें, वरना मुझे एहसान फरामोश बनना पड़ेगा। और शेल को किसी कदर होश आ गया और वो रुक कर मुझे घूरने लगा। हाँ, अब बताइए क्या बात है? मैंने रुक कर पूछा। सिर्फ एक बात कि तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, 1 मिनट के अंदर चले जाओ, इतनी दूर कि तुम्हारा साया भी नज़र ना आए। ओह, बस इतनी सी बात? बेहतर है आपके हुक्म की तामील होगी। मैंने कहा। कब होगी? फ़ौरन चले जाओ। ठीक है मिस्टर आदिल, आए चले। जोजी ने मेरे साथ कदम आगे बढ़ाए और बूढ़ा फिर उछल पड़ा। अरे तुम कहाँ चली? मिस्टर आदिल के साथ। कदम बढ़ा के देखो, टांगे तोड़ दूंगा, जीता नहीं छोड़ूंगा। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो शेल, होश में आओ। क्या मैं तुम्हारी मुलाजिम हूँ? तुम्हारी गुलाम हूँ? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे कैसे रोकोगे? मैं जब तक तुम्हारी हिफाजत करता रहा हूँ, तुम्हारे लिए सरजमीन बना रहा हूँ, इसके लिए शुक्रिया। आओ आदिल, जोजी ने कहा और मैंने कदम बढ़ा दिए, लेकिन वहाँ से चलते हुए बंदूक उठाना नहीं भूला था। शेल पर जोजी के अल्फाज से कुछ ऐसा असर हुआ कि वह बंदूक के बारे में भी कुछ नहीं कह सका था। हम लोग सुस्त रवि से आगे बढ़ रहे थे कि कहीं वो सचमुच ही ना रुक जाए।
نہیں رکے گا، بزدل ہے، جوزی نے پیچھے مڑ کر کہا۔ بہرحال ہم اسے تنہا تو نہیں چھوڑیں گے، دیکھ لو ہیما اکھاڑ رہا ہے، جوزی نے کہا۔ شیل جلدی جلدی ہیمے کی میخیں اکھاڑ رہا تھا۔ اس نے اسی سمت کا رخ کر لیا جدھر ہم جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے قریب پہنچ گیا، لیکن منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ ہم نے اس کے لیے رفتار سست کی تو اس نے بھی کر دی۔ وہ ہمارے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ خوب شے ہے یہ بھی، بڑھاپے میں بھٹک جانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ جانے لوگ خود کو اس طرح کیوں ہوار کر لیتے ہیں، جوزی نے کہا۔ اس میں تمہارا ہاتھ بھی تو ہے جوزی، تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی اس کے علاوہ۔ اگر وہ کوئی سنجیدہ قسم کا بزرگ ہوتا تو میں اسے یہ فریب نہ دیتی، لیکن مجھے بھی اپنی زندگی پیاری ہے، جوزی نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ہم لوگ آگے بڑھتے رہے۔ ہم نے سفید پہاڑوں سے اجتناب برتا تھا اور ان سے دور کے علاقے کا رخ اختیار کیا تھا، لیکن بہرحال کسی سمت کا تعین نہیں تھا۔ پیچھے کی طرف جانا حماقت ہوتی اور اس سے بچ کر ہم کسی سمت نکلنا چاہتے تھے۔ پورے دن کا سفر طے ہو گیا، سورج چھپنے لگا۔ شیل ہم سے بدستور 10-20 گز پیچھے چل رہا تھا، ویسے اب اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا اور پھر جوزی کی طرف دیکھنے لگا۔ جوزی، میں نے اسے آواز دی۔ وہ چونک پڑی۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، پھر بھی میں سوچ رہی ہوں یہاں پر آرام کیا جائے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ پھر ہم دونوں سے زیادہ بیچارے شیل آذر کی حالت خراب ہے، گویا ہیمی کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس جیسے مرغے کے لیے کافی ہے۔ اسے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے بندوق کے بوجھ سے نجات دلا دی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور جوزی بھی ہنسنے لگی۔ پھر بولی، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان درختوں تک ضرور چلنا چاہیے، درختوں میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی جنگلی پھل بھی مل جائے۔ اول تو رات کے وقت شکار کا تصور ہی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں صرف پھلوں پر گزارا کرنا ہوگا، بلکہ اگر مل گئے تو پھلوں کا ذخیرہ بھی کر لیں گے۔ کیوں؟ جوزی نے کہا۔ پہاڑوں کی عقب کی وادی سے بچنا جو ہے، جوزی نے کہا اور کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر بولی، ایک بات سوچ رہی ہوں عادل۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہ ہم ادھر کا ہی رخ کریں؟ وہ سفید فام ہیں، جنگلیوں کی طرح غیر مہذب نہیں ہوں گے، ان کا کام، ان کا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اس طرح ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ سوچ لو جوزی، اگر وہ اتنے مہذب نہ ہوئے تو تب بھی کچھ نہ کچھ صورت نکل ہی آئے گی۔ اب رات کو بیٹھ کے سوچیں گے، میں نے کہا۔ ہم تیزی سے درختوں کی جھنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ جلد از جلد وہاں پہنچ جائے۔ ہمارے ساتھ شل کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اب گرا کہ تب گرا۔ اس بدحواسی میں اس نے درمیانی فاصلہ بھی کم کر لیا تھا، اور پھر ہم درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گئے۔ بے حد اونچے درخت تھے، اسی لحاظ سے گھنے بھی، ان کے نیچے گھاس بھی موجود تھی۔ شیل اب شدید کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا، چنانچہ وہ ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حادثہ ہمارا منتظر تھا۔ جو ہی ہم نے گھاس میں قدم رکھا، دفتن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور ہم فضا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ شیل کی بدحواس آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن چند ساتھ کے بعد جب ہم کسی بلندی پر پہنچ کر فضا میں معلق ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کسی جال میں پھنس چکے ہیں۔ جال کسی تھیلے کی مانند تھا اور لوہے کی باریک تاروں سے بنا ہوا تھا، جسے چاقو وغیرہ کی مدد سے کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم تینوں سمٹ کر ایک جگہ آ گئے اور شیل بری طرح مجھ سے ٹکرایا تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی جال میں بھی مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلنے لگا، اور میں حیرانگی سے اس بدحسلت آدمی کو دیکھنے لگا۔ یقینی طور پر ایسی حرکت وہی کر سکتا تھا، میں نہیں۔ دور ہٹو، دور ہٹو، اسے نہایت کمینے پن سے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا، اور میں نرمی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ فضا میں معلق ہم کافی دیر تک جھولتے رہے۔ شیل نیچے دیکھتا تو اس کی بدحواس آوازیں اور بلند ہونے لگتی۔ جوزی بالکل خاموش تھی اور میں حیرانگی سے اس جال کو دیکھ رہا تھا۔ جال ٹٹول کر میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر رسی یا کسی اور چیز سے بنا ہوتا تو ہم اسے آسانی سے کاٹ سکتے تھے، لیکن لوہے کی تاروں کو کاٹنا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم فضا میں جھولتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے حواس بحال ہونے لگے۔ کیسے ہیں مسٹر شیل؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو، بالکل بند، میں تم سے مخاطب نہیں ہو رہا، شیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم ہوائی سفر پر تو روانہ ہو ہی چکے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عادل، تم ایسے وقت میں بھی مذاق کر سکتے ہو، جوزی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے مس جوزی؟ بہر صورت آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ کون سی خواہش؟
یہی کہ آپ سفید فاموں کی بستی کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ سفید فاموں کی بستی؟ جوزی نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے یہ جال افریقہ کے جنگلی وحشیوں نے نہیں بچھایا ہوگا، کیونکہ وہ اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ یہاں کے سفید فام لوگوں کے لیے اسے ایسا تیار کرنا ممکن ہے۔ اوہ ہاں، یہ بات تو درست ہے، وہ مہمور لہجے میں بولی۔ کیا؟ تم نے پوچھا تھا نا کہ یہاں میری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ ہاں، اور میں نے تمہیں اب اس کا جواب نہیں دیا تھا، اب جواب دے دو۔ میں نے اس کے انداز کو صاف محسوس کر رہا تھا، وہ عورت تھی اور جذبات کا شکار ہو گئی تھی۔ نہیں ابونا، کبھی کبھی تنہائی کا شدید احساس ہوتا ہے اور ایک ایسے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان چاندنی راتوں میں روح سے قریب ہو، اتنا قریب کہ کوئی دوری نہ رہے۔ ہاں ابونا، یہ احساس کچھ روز سے جاگے ہوئے ہے، اور اس وقت جب میں نے رچی اور اس کی محبوبہ کو چاندنی رات میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھا، اور اسی وقت جب بستی کے سفید لوگوں کو چھپ چھپ کر پہاڑوں کی آڑ میں آ کر محبت کے بول کہتے سنا۔